اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 5 تنوین پڑھی ہے۔ آج تختی نمبر 6 حرکات و تنوین شروع کریں گے۔ تختی نمبر 6 تختی نمبر 4 اور 5 کی مشق ہے، یعنی ان دونوں تختیوں کی پریکٹس ہے۔ آج ہم حرکات یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی پریکٹس کریں گے، تاکہ جو غلطیاں حرکات اور تنوین میں ہوتی ہیں ان کی بار بار مشق ہو سکے اور غلطیوں کو دور کیا جا سکے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی اہم ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف پڑھے ہیں، پھر ان کے ساؤنڈ کو پڑھا۔ آج ہم حروفوں سے لفظ بنائیں گے اور یہ قرآن پاک کے ورڈز ہیں۔ آج کے سبق میں ایک اور سوال کا استعمال کر کے قلقلہ کرنا سیکھیں گے، یعنی قلقلہ کہاں کہاں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وقف کرنا سیکھیں گے۔ وقف کہتے کس کو ہیں؟ وقف کہتے ہیں رکنا، ٹھہرنا۔ اگر آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں ہے کہ ایک لائن کی پوری آیت ایک سانس میں پڑھ سکیں، تو ضروری نہیں ہے کہ پوری آیت ایک ہی سانس میں پڑھی جائے، بلکہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور جہاں لگے آگے سانس ٹوٹ جائے گا تو سانس توڑنے کی بجائے وہیں پر فوراً وقف کر دیں۔ وقف ہر لفظ پر ایک طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ کو اس تختی میں ہر طرح کا وقف کرنا سکھایا جائے گا۔ پہلے لفظ کو جوڑ توڑ یعنی ہجے کے ساتھ بنانا سیکھیں گے، پھر روانگی سے پڑھیں گے یعنی اس کے رواں پڑھیں گے۔ چلیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبردن، آبادن، وقفن ابدا۔ لاسٹ لیسن میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ کسی بھی خالی حرف کو نہیں پڑھتے۔ ادھر بھی 2 زبر کے بعد الف ہے۔ جوڑ توڑ کرتے وقت یعنی ہجے کرتے وقت الف کو نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے 2 زبر کا وقف ہے، جو کہ ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یعنی جب بھی لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر ہو اور آپ وقف کرنا چاہتے ہیں یعنی آگے نہیں پڑھ سکتے، تو ایک الف جتنا لمبا کر کے وقف کریں گے۔ مثلا یہ لفظ ہے آبادن، اگر آپ یہاں رکیں گے تو یہ پڑھا جائے گا آبادا۔ فار ایگزامپل سورۃ البیچینہ میں ہے خالدین فیہا ابدا، لیکن یہاں پر رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں آبادا پڑھا جائے گا، کہ یہاں لکھا ہوا ہے آبادن، یہاں آبادا کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ آخری حرف پر یعنی دال پر 2 زبر ہے، اور جب بھی آخری حرف پر 2 زبر آئیں گے تو ہم ایک الف جتنا لمبا کر کے وہاں پر رکیں گے۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ آخری حرف پر تنوین ہے، یعنی 2 زبر ہیں۔ تنوین پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ حروف ہلکی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اظہار ہوگا۔ ہم اس کو سمپل الفاظ میں ہی سمجھیں گے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ ایک بار اور وضاحت کرتی چلوں کہ یہ قرآن پاک سے لفظ لیے گئے ہیں، اور آبادن جیسے یہ ایک لفظ ہے، قرآن پاک میں آبادن کے بعد احد نہیں ہے، لیکن ہم نے آگے دیکھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، تاکہ اگلا لفظ سمجھ کر غننے کی پریکٹس ہو سکے، تاکہ قرآن پاک پڑھتے وقت روانگی آ سکے۔ چلیے اس ورڈ کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے۔ حمزہ زبر آ،
با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن. اب وقف کی صورت میں کہنا ہے تو ہم نے کہنا ہے وقفن آبادا، یعنی وقف کریں گے تو یہ ہوگا آبادا. چلیے اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحدن. اب اس کے آخری حرف پر یعنی دال پر دو پیش ہیں، تو دو پیش کا وقف کیسا ہوتا ہے یہ جان لیجئے. دو پیش اور دو زیر، زبر زیر اور پیش، یعنی جب بھی آخری حرف پر دو پیش آئیں، دو زیر آئیں یا زبر زیر اور پیش آئے تو آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھتے، آخری حرف پر آ کر رک جاتے ہیں، آخری حرف کو سائلنٹ کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں. کیسے؟ آحدن وقفن، یعنی کہ اس کا وقف ہوگا آحد. اس کے دال کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس کی جو دو پیش ہے اس پر ہم رک جائیں گے آ کے اور اس کی دو پیش کو نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آحد یہ سورۃ الاخلاص کا ورڈ ہے. قل هو اللہ احد، دال کے اوپر دو پیش ہیں، آپ یہاں پر آ کر احدن کہہ کر نہیں رکتے. کیوں؟ کیونکہ احد اس کے اوپر دو پیش ہیں اور دو پیش کا وقت ہوتا ہے آخری حرف کو سائلنٹ کرنا. آخری حرف ہے دال اور دال پر آ کر ہم نے رک جانا ہے، اس کے دو پیش کو نہیں پڑھنا. ایک بات اور واضح کرتی چلوں، اس ورڈ میں ہم نے پچھلے کویسچنز میں 4 سوال یاد کیے تھے. اس میں ایک سوال تھا حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی یہ حروف آئیں اور یہ سائلنٹ ہوں یعنی ہم ان پر آ کر رکیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو وائبریٹ کرنا. اب یہاں پر ہے آحد، دال جو ہے حروف قلقلہ میں شامل ہے اور جب ہم آحدن اس پر وقف کریں گے تو دال پر قلقلہ کریں گے. وقفن آحد، اس میں جو د کی آواز ہے وہ قلقلہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں تختی نمبر 6 کے سیکنڈ پارٹ میں ہم باقی تختی کی پریکٹس کریں گے. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.